نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق فیصلہ حکومت اپنے وقت پر اور آئینی طریقہ کار کے مطابق کرے گی. آئین کے مطابق آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ ہوا تو عمران خان کا فتنہ بیٹھ جائے گا. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو. کہا کہ عمران خان وہ فتنہ ہے جس کو جتنا مانتے جائیں گے یہ بڑھتا جائے گا. ملک اور ادارے کی تاریخ بتاتی ہے کہ کوئی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگا سکا. فوج کو بحیثیت ادارہ قائم رہنا ہے تو اس بیانیے کو مسترد کرنا ہوگا. 25 مئی کو عمران خان کو رسوا ہو کر جانے دیا تھا, اس بار جانے بھی نہیں دیں گے. پنجاب سے بھی لوگ لے کر آ جائیں, ان کی خاطر مدارات کریں گے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مقررہ وقت آنے پر وزارت دفاع GHQ کے کہنے پر آرمی چیف کی تقرری سے متعلق سفارشات پیش کرے گی. سفارشات پر فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے. عمران خان جو مرضی کہتے رہیں, ہم آئینی کردار ادا کرتے رہیں گے. سیاسی بحران کامیابی سے حل کر لیں تو سیلاب اور معاشی بحران حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں. IMF پروگرام عارضی حل ہے. صدر عارف الوی کا ملکی حالات پر تبصرہ. کہا کہ الیکشن شیڈیول اور قبل از وقت الیکشن میں چند مہینے کا فرق رہ گیا ہے. چند مہینے ادھر اور چند مہینے ادھر کر کے اس معاملے کو نمٹانا چاہیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت کی جائے, چاہے موجودہ اتحادی حکومت کامیاب ہو یا اپوزیشن جماعتیں. صدر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کا رابطہ رہتا ہے. وزیر اعظم سے تفصیل سے مثبت بات ہوئی تھی. الیکشن سے پہلے ریلیف کے کام اور معیشت کی بہتری کے لیے کچھ مہینے ملنے چاہیے. بجلی کے بل اور ڈالر سے متعلق یہ حکومت محنت کر رہی ہے. ڈینگی مچھر کے ڈنک نے کراچی کو زد پر لے لیا. وائرس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. 24 گھنٹوں میں مریضوں کی تعداد 30% بڑھ گئی. بڑے اسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے. نجی اور سرکاری اسپتالوں میں جگہ ختم ہونے لگی. مریضوں کو واپس بھیجا جانے لگا. کئی افراد گھروں پر زیر علاج. محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ منگل کو کراچی میں 161 مریض سامنے آئے. بدھ کو تعداد 201 ہو گئی. وزیر صحت سندھ نے اب تک 9 اموات اور روزانہ 100 سے 150 مریضوں کے سامنے آنے کی تصدیق کر دی. کہا کہ اسپتالوں میں گنجائش 15 سے 20% رہ گئی ہے. ہیلتھ کیئر کمیشن نے ڈینگی ٹیسٹ کی فیس 3,000 روپے سے کم کر کے 850 روپے کر دی. سندھ حکومت نے صوبے کے 24 اضلاع میں مچھر مار اسپرے مشینوں کے لیے 48 کروڑ روپے دے دیے. DMC ملیر کو بھی 2 کروڑ روپے دے دیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں ڈینگی کے کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کو مچھر مار اسپرے کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ کراچی میں پہلے ہی بڑی تعداد میں اسپرے مشینیں موجود ہیں. روزانہ 30 یونین کونسلز کے گلی محلوں میں اسپرے کیا جا رہا ہے. دائرہ کار مزید بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. 246 یونین کونسلوں کے لیے درجنوں اسپرے گاڑیاں درکار, لیکن صرف 30 گاڑیاں ہی تیار. باقی اضلاع مچھر سے پاک ہیں یا اسپرے کی ضرورت نہیں. شہریوں کا سوال. 2 کروڑ آبادی کے شہر میں اسپرے کرنے کے لیے صرف 60 افراد پر مشتمل عملہ. چوبیس گھنٹوں میں سندھ کے مختلف شہروں سے کراچی سے لاپتہ 3 افراد کی لاشیں برآمد. نواب شاہ میں ملنے والی لاش کی شناخت MQM کے کارکن عابد عباسی کے نام سے کر لی گئی. عابد عباسی کے بیٹے کے مطابق والد کو 2016 میں کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا. MQM کے MNA صلاح الدین کے برادر نسبتی اور لاپتہ کارکن عرفان بصارت صدیقی کی لاش بھی گزشتہ رات سانگڑ سے ملی تھی. مٹھی سے ملنے والی لاش کی شناخت 2019 سے لاپتہ لیاری کے رہائشی سہیل کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق سہیل عرف سنی عزیر گروپ کے اہم کمانڈر شیراز کامریڈ کا دست راست تھا. ترجمان MQM کا کہنا ہے کہ کل سے اب تک MQM کے 3 لاپتہ کارکنان کی لاشیں مل چکی ہیں. وفاقی حکومت کا MQM کے کارکنوں کی لاشیں ملنے کی تحقیقات کا فیصلہ. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر ایاز صادق کی MQM رہنماؤں سے ملاقات. یقین دہانی کرائی کہ واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی.
این کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی لاشیں ملنے کے واقعات پر این کیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر کی سربراہی میں رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب، کارکنوں کے ماورائے عدالت قتل، لاشوں کی تدفین اور دیگر امور پر بحث۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کارکنوں کی نماز جنازہ وزیر اعلیٰ ہاؤس یا پریس کلب پر ادا کرنے پر بھی غور۔ حتمی فیصلہ آج رات کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تینوں کارکنوں کو گرفتاری کے بعد لاپتہ کیا گیا۔ یہ 3 لاشیں وفاقی اور صوبائی حکومت پر سوالیہ نشان ہیں۔ حمزہ حسیب کو تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیاب کرا لیا، کیا ہمارے حسیب کے لیے بھی کوئی چیف جسٹس نوٹس لے گا؟ پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال کا بھی اظہار تشویش، کہا کہ نوجوانوں کا کوئی جرم تھا تو انہیں عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے تھا، عدالتیں فیصلہ کرتی کہ یہ مجرم تھے یا نہیں۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہوں گے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات اس سے پہلے 2 مرتبہ مؤخر ہو چکے ہیں۔ شہر کے عوام اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے بےتاب۔ الیکشن کمیشن نے حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے بھی تاریخ طلب کر لی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ضمنی انتخاب کے لیے 16 اکتوبر کی تاریخ طے۔ 9 اکتوبر کو ممکنہ طور پر عید میلاد النبی ہونے کی وجہ سے تاریخ تبدیل کی گئی۔ این اے 22 مردان، این اے 24 چارسدہ، این اے 31 پشاور، این اے 45 کرم، این اے 108 فیصل آباد، این اے 118 ننکانہ، این اے 237 ملیر، این اے 239 شاہ فیصل کالونی اور این اے 157 ملتان میں بھی پولنگ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں بھی ضمنی الیکشن 16 اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ۔ کئی نوٹسز اور عدالتی حکم کے بعد عمران خان جے آئی ٹی میں پیش ہو گئے۔ خاتون جج اور آئی جی پولیس کو دھمکیاں دینے کے مقدمے میں ایس ایس پی آفس میں تفتیش۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے تقریر میں کہا کہ آئی جی ڈی آئی جی شرم کرو، یہ بھی کہا کہ زیبا چودھری آپ پر ہم ایکشن لیں گے؟ عمران خان نے جواب دیا ہاں انہوں نے ایسا بولا۔ تفتیشی ٹیم نے پوچھا کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کی تقریر کے بعد ماتحت فورس میں خوف پیدا ہوا؟ عمران خان نے جواب دیا نہیں، ان کا مطلب ڈرانا خوف پھیلانا نہیں تھا۔ تفتیشی افسر کو ڈرانے کے سوال پر عمران خان نے جواب دیا یہ بات ان کے علم میں نہیں۔ پولیس نے عمران خان کا بیان ریکارڈ کر کے تفتیش کا حصہ بنا دیا۔ پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جانتے ہوئے بھی کہ مقدمہ مذاق ہے، وہ قانون کے احترام میں پیش ہوئے۔ ایک طرف سیاست سے روکا جا رہا ہے تو دوسری طرف پارٹی کو کچلا جا رہا ہے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جس دن کال دی حکومت برداشت نہیں کر سکے گی۔ اپنی حکومت کی تبدیلی کے لیے پھر بیرونی سازش کا الزام لگا دیا۔ سیلاب نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ مہنگائی اپنے عروج پر ہے، اگر شرائط پورے نہیں کریں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام رک جائے گا۔ کوشش اور محنت کر کے ملک کو معاشی طور پر ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ شہباز شریف کا اسلام آباد میں وکلا کنونشن سے خطاب، کہا کہ جب دنیا میں گیس سستی ترین تھی ہم سوئے رہے، آج کسی دوست ملک جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آئے ہیں۔ سردیاں 3 کروڑ سیلاب متاثرین کے لیے نیا چیلنج ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان کے سیلاب سے متاثر علاقے صحبت پور کا دورہ، متاثرین کے کیمپ میں قائم اسکول بھی گئے، بچوں سے گفتگو کی، خواتین سے مسائل معلوم کیے اور ان کے حل کے لیے اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ بریفنگ کے دوران وزیر اعظم نے متاثر علاقوں میں امدادی کام تیز کرنے اور پانی نکالنے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ متاثر علاقوں میں وبائی امراض پر قابو پانا ضروری ہے۔ سیلاب متاثرین کے اگست اور ستمبر کے بجلی کے بل معاف کر دیے۔ ملک بھر میں 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں لیے جائیں گے۔ بلوچستان کے شہر صحبت پور میں سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے اور بحالی کا کام نہ ہونے کا شکوہ۔ جیو نیوز کی ٹیم کے سامنے ایم پی اے سلیم خان کھوسو پر برس پڑے۔ حکمران جماعت بی اے پی کے رکن بلوچستان اسمبلی سلیم خان کھوسو کا بھی اظہار بے بسی۔ کہا وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بتنجو ایک بار بھی صحبت پور نہیں آئے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ متاثرین کی کیا مشکلات ہیں، کوئی مدد نہیں کی جا رہی۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ سلیم خان کھوسو نے صحبت پور میں سیلاب کی وجہ جاننے کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔
खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाकयात में इजाफा। गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान सूबे में दहशत गर्दी के 193 वाकयात हुए, जबकि एक साल के दौरान इन वाकयात की तादाद 335 रही। इन वाकयात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों समेत 233 अफराद शहीद हुए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार हुसैन बाबक की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि सूबे में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत ने अपने वज़रा को ANP और तमाम सियासी जमातों को गालियां देने पर लगाया हुआ है। सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बदअमनी पर खामोश बैठा है। अवाम जानते हैं कि हालात की बर्बादी की जिम्मेदार PTI है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात वफाकी सतह पर हो रहे हैं। सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। ममनुआ फंडिंग केस में रहनुमा PTI की आज फिर FIA में पेशी। FIA के सवालात के जवाब दिए। कहते हैं कि अकाउंट से कोई इनकार नहीं किया, कोई बेनामी और गैर कानूनी अकाउंट नहीं है। इस दिन इस्लामाबाद पुलिस जिस लापता नौजवान का पता न लगा सकी, अदालत की वार्निंग पर हसीब हमजा चंद घंटों में बाजियाब हो गया। डेडलाइन खत्म होने से पहले ही शहरी घर पहुंच गया। हाई कोर्ट में पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप किधर गए थे। हसीब हमजा ने जवाब दिया, उन्हें मालूम नहीं, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। वालिद ने कहा कि उनका मसला बेटे का अगवा होना था, वो वापस आ गया, वो मुतमईन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मुतमईन कैसे हो सकते हैं, आपकी दरखास्त पर तो पुलिस कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। तहकीकात होनी चाहिए कि शहरी को किसने अगवा किया था। अदालत ने IG से 10 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि नौजवान को लापता करने वाले और गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन किया जाए। मरीम नवाज के पासपोर्ट की वापसी के लिए दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने नायब और वफाकी हुकूमत से 27 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा है कि केस में दूसरे फरीक को सुनने के लिए नोटिस कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत पर पैसे का कब्जा है। छोटे ताकतवर तबके ने निजाम पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत लोगों को हरासा कर रही है ताकि तहरीक इंसाफ के साथ कोई काम न करे। PTI रहनुमाओं की सैफुल्लाह नियाजी के घर पर छापे की मजम्मत। सैफुल्लाह नियाजी कहते हैं कि मंगल की शाम 7-8 बजे उनके घर पुलिस और FIA के अफसरान आए, उनका और अहलिया का फोन छीन लिया। जमात इस्लामी का कराची में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल, बढ़ती हुई डकैतियों और पुलिस की नाअहली के खिलाफ कराची में रीगल चौक पर मुजाहरा। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि कराची के शहरी चोरी और डकैती की वारदात के बाद थानों में मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते। अवाम जानते हैं कि पुलिस भी चोरों और लुटेरों से मिली हुई है। कराची किसी भी पार्टी की तरजीहात में शामिल नहीं। वोट लेने के लिए तमाम पार्टियां आती हैं, लेकिन मसाइल हल करने के लिए कोई तैयार नहीं। पंजाब में गंदम की इमदादी कीमत के ऐलान पर आटा मजीद महंगा हो गया। मिल्स मालिकान ने 15 किलो आटे का थैला 100 रुपए महंगा कर दिया। मार्केट में सरकारी आटे का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। एक हफ्ते में 15 किलो थैले की कीमत 250 रुपए इजाफे के बाद 1300 से 1500 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, नई कीमत 2100 रुपए कर दी गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होकर 2500 रुपए का हो गया। कराची में चक्की का आटा 120 से 125 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 350 रुपए का इजाफा हुआ। आटा डीलर्स ने आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का रुझान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 2 रुपए 40 पैसे महंगा होकर 234 रुपए 32 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 1 रुपए बढ़कर 239 रुपए हो गई।
بارشیں بھارت میں برسیں گی، پانی دریا راوی، چناب اور ستلج میں آئے گا۔ پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا کہ 18 ستمبر سے ان دریاؤں کی ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند ہو سکتی ہے۔ تینوں دریاؤں سے منسلک اضلاع کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کی ہدایت۔ سندھ میں آج تھرپارکر، عمرکوٹ، ننگر پارکر، بدین، کیٹی بندر میں بارش کا امکان۔ موسمیاتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان سے آنے والی خشک ہوائیں کراچی میں بارش کے امکان کو کم کر رہی ہیں۔ سیلاب کے بعد بیماریوں نے متاثرین کو جکڑ لیا۔ خیرپور میں 35 سال کی خاتون ملیریا سے انتقال کر گئی۔ علاقے میں 8 فٹ تک پانی، تدفین میں مشکلات۔ کڑھائی میں میت رکھ کر قبرستان پہنچائی گئی۔ میت لے کر 1 کلومیٹر تک پیدل سفر کرنے والے ورثا کی دعائیاں۔ کہا کہ روزی روٹی کا اللہ مالک ہے، حکومت راستے تو کھولے۔ ضلع بھر میں 48 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جان سے گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق بارشوں کے دوران خیرپور میں ملیریا کے 3000 سے زیادہ مریض سامنے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا سامان ضبط کر لیا۔ تباہ کن صورتحال کے وقت پی ٹی آئی حکومت ریلیف آئٹم ضبط کر رہی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے پنجاب سے آٹا خریدا تھا۔ پنجاب حکومت نے پنجاب کی سرحد پر آٹے کے ٹرک روک لیے اور FIR کٹوائی۔ پی ٹی آئی بار بار حد پار کر رہی ہے۔ پہلے جعلی مہم چلائی، اب ریلیف آئٹمز روک رہی ہے۔ جیکب آباد کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو آپریشن۔ سیلابی پانی میں پھنسے 130 افراد کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا۔ پاک فوج کی بنائی خیمہ بستی میں منتقل کر دیا گیا۔ گڑی خیرو اور دیگر تمام متاثرہ علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع۔ محصور ہونے والے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن بیگ بھی فراہم کیے گئے۔ پاکستان کو F-16 طیاروں کے پرزے فروخت کرنے سے متعلق کانگریس کو بتا دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس کی میڈیا بریفنگ۔ کہا کہ فیصلے سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ پاکستان کئی شعبوں میں امریکہ کا اہم اتحادی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر بھی اظہار افسوس۔ بولے مشکل کی گھڑی میں ہم پاکستانی عوام کے ساتھ۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان آج ہوگا۔ انگلینڈ سے ہوم سیریز اور نیوزی لینڈ میں سہ فریقی ٹورنامنٹ کی ٹیم کا اعلان بھی آج ہوگا۔ لاہور قلندرز نے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نوجوان کرکٹرز کو نمیبیا بھیجا۔ روایت برقرار رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو مزید مواقع فراہم کریں گے۔ لاہور قلندرز کے CEO عاطف رانا اور ڈائریکٹر عاقب جاوید کی پریس کانفرنس۔ کہا دورے سے قبل نمیبیا کے 4 کرکٹرز نے قلندرز ہائی پرفارمنس سینٹر سے ٹریننگ لی۔ لاہور قلندرز اور نمیبیا کرکٹ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں۔ عاقب جاوید کہتے ہیں کہ نیشنل T20 کی ٹیموں میں ان کھلاڑیوں کو کھلایا جائے جو اگلے 1 سے 2 برسوں میں پاکستان کا مستقبل بن سکے۔ تیسرے 6-a-side ساکر ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے ہنگری میں جاری ہیں۔ بدھ کو قزاقستان، جرمنی، عمان، پولینڈ اور چلی نے اپنے میچز جیت لیے۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا تیسرا میچ آج اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کا پہلا سپورٹس چینل جیو سپر ساکر ورلڈ کپ کے مقابلے براہ راست نشر کر رہا ہے۔